اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ میں آج جس موضوع پر آپ دوستوں کے ساتھ اپنی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع نہایت ہی اہم ہے۔ آج میں نے سوچا کہ میں آج اپنی صحت کی اہمیت اور اسی صحت کو کیسے ہم برقرار رکھیں اپنی گفتگو رکھوں۔ پرانی کہاوت ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ اردو میں بھی اور سندھی میں بھی کہا جاتا ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت آئے۔ میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہوا ہے کہ نہ صرف صحت یا تندرستی ہزار نعمت ہے بلکہ ہزار نعمتوں سے بھی بہتر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہماری صحت ہے۔ وہ اس لیے کہ اس دنیا میں موجود جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں زمین کے اندر ہیں، زمین کے اوپر ہیں یا اس فضا میں ہیں، وہ ساری نعمتیں ہمیں تبھی مزہ دیتی ہیں، ان ساری نعمتوں کو ہم تب ہی استعمال کر سکتے ہیں جب ہماری صحت بہتر ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی بھی صحت خراب ہو جاتی ہے، کوئی بھی شخص اگر بسترے پہ آ جاتا ہے اپنی صحت کے خراب ہونے کی وجہ سے، تو ان کے سامنے دنیا کی کتنی بھی بہترین حسین و جمیل خوبصورت نعمتیں رکھی جائیں ان کو مزہ نہیں دیں گی۔ ان کو اپنی صحت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مزہ دیتی ہیں۔ وہ یہی چاہے گا کہ میری صحت ٹھیک ہو۔ اس وقت اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ صحت کو ہزار نعمت یا ہزار نعمتوں سے بہتر کیوں کہا گیا ہے۔ اگر ہم صحت مند ہیں، ہماری صحت بہتر ہے، ہم خوش زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی میں جو اپنے آبجیکٹیوز سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں، ہم نے اپنے جو مقاصد، ہم نے اپنی زندگی کے جو گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ گول بھی ہم تبھی حاصل کر سکیں گے جب ہماری صحت بہتر ہوگی۔ ہم زندگی کا کوئی بھی کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ تبھی کر سکیں گے جب ہماری صحت بہتر ہوگی۔ چاہے ایک پرائمری، سیکنڈری، کالج یا یونیورسٹی کا ٹیچر ہو، وہ تبھی ٹیچنگ کر سکے گا، وہ تبھی اپنا علم دوسروں تک پہنچا سکے گا جب اس کی اپنی صحت بہتر ہوگی۔ وہ کلاس تک آنے کے لیے ان کی صحت اس کا ساتھ دے گی۔ اگر ان کی صحت بہتر ہوگی تو وہ کلاس میں آئے گا، اپنی بات چیت رکھے گا، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹوں کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، سیکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ سکھائے گا۔ مزدور بیچارہ بھی مزدوری تب کر سکے گا جب اس کی صحت بہتر ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی مزدور کی صحت بہتر نہیں ہوتی تو وہ بھی بیچارہ خود بھی بھوکا ہوتا ہے، کام پر نہیں جا سکتا، اس کے گھر والے بھی بھوکے رہتے ہیں۔ جہاز کا پائلٹ بھی تبھی جہاز چلا سکے گا جب اس کی صحت بہتر ہوگی۔ سمپلی میرے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری صحت بہتر ہو۔ ہم اپنی خوشیاں منانا چاہتے ہیں، تبھی ہماری صحت اگر بہتر ہوگی تو ہمیں خوشی منانے کے لیے ہمارا جی کہے گا۔ اگر کسی کی صحت خراب ہوتی ہے تو اس کا اپنا جی بھی نہیں کہے گا کہ وہ کوئی خوشی منائے۔ ہم کسی کے غم میں اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو تب بھی ہماری اگر صحت بہتر ہوگی تو ہم پھر دوسروں کے غم میں بھی شریک ہو سکیں گے، اس کا غم کم کر سکیں گے۔ خدا نخواستہ اگر کسی شخص کی خود کی صحت بہتر نہیں ہوگی تو وہ کسی دوسرے کا غم بھی کم نہیں کر سکے گا، کسی کے دوسرے کے غم میں شریک بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم دنیوی کام یا دینی کام تبھی کر سکتے ہیں جب ہماری صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں صحت کیا ہے تو پھر آپ جا کر ہاسپیٹلس میں دیکھیں، میڈیکل سینٹرز میں دیکھیں، جو بیچارے اپنی صحت کھو چکے ہیں اور وہ ہاسپیٹلائز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے لیے ہی اگر کسی کی صحت خراب ہو جاتی ہے، نزلہ، زکام، بخار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اسی نزلہ، زکام، بخار سے پہلے وہ کتنا بہتر تھا، کتنا خوش فیل کر رہا تھا۔ چھوٹی سی چھوٹی بیماری بھی انسان کو بہت پریشان کر لیتی ہے، بہت سارے کاموں کے کرنے سے روک دیتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مڈ ٹرم والی بیماریاں، یعنی 2، 4، 5، 8 دنوں کے لیے انسان کی صحت خراب ہو جائے
تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ پہلے جو خوش زندگی گزار رہا تھا وہ کتنی اہم ہے۔ اگر آپ زیادہ صحت کے بارے میں محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ لانگ رن والی جو بیماریاں ہیں، لانگ ٹرم والی جو بیماریاں ہیں، وہ انسان کو کیسے ختم کر دیتی ہیں۔ جیسے خدا نخواستہ آپ دیکھیں ٹیوبرکلوسس ہے، کینسر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، خدا نخواستہ اگر ڈکلیئر ڈائبیٹک پیشنٹ کوئی بن جاتا ہے تو آپ دیکھیں تو ان کی پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان کی ایکٹیویٹی ساری چینج ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ ہماری صحت کی حفاظت یعنی ہماری اپنی زندگی کی حفاظت ہے۔ ہماری اپنی صحت صرف ہم سے وابستہ نہیں ہے، ہم سے جڑے ان افراد سے وابستہ ہے جو ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم سے جڑے ان افراد سے وابستہ ہے جن کی خوشیاں ہم پر جو ہے نا انحصار رکھتی ہیں۔ ہمارے ادارے اگر ہم وہاں بہترین کام کرنے والے ہیں تو ان کے اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم صحت مند ہوں۔ تو اس صحت کا بہت خیال رکھیں، اور اگر ہم صرف صحت کی اہمیت بتائیں اور اس صحت کو کیسے بہتر بنایا جائے وہ نہ بتائیں تو آج کا یہ لیکچر جیسے ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو، ہم دوستوں کو، ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھیں، ہم اپنی صحت کو کیسے بہتر رکھیں کہ ہماری صحت بہت لمبے عرصے تک بہتر رہے اور ہم کسی کا بھی محتاج نہ رہیں۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے ہے ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا بہتر ہو۔ ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھوک سے انسان اتنے نہیں مرے جتنے کھانے کی وجہ سے مرے ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ان کی صحت کو بھی ختم کر دیتی ہیں، ان کی زندگی بھی لے لیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمیں نہ زیادہ ہارڈ فوڈ لینے چاہیے، نہ زیادہ اسپائسی فوڈ لینے چاہیے، نہ زیادہ میٹھے فوڈ لینے چاہیے، نہ زیادہ کولڈ فوڈ لینے چاہیے۔ درمیانہ روی اختیار کریں، ہم اعتدال پسندی اختیار کریں، ہم درمیانی نمکین والی چیزیں، درمیانی اسپائسی فوڈ لے لیں، ہم درمیانی میٹھی چیزیں لے لیں اور درمیانی کولڈ فوڈ ہم لے لیں۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از پوائزن، پرانی کہاوت ہے کہ نہ زیادہ اسپائسی ہو نہ زیادہ کولڈ ہو، نہ زیادہ کھائیں۔ ہم جب بھی کوئی کھانا کھائیں تو ہمیں کچھ لقموں کی بھوک محسوس ہو تو ہم کھانا کھانا بند کر دیں، مکمل طور پہ اپنے پیٹ کو نہ بھریں، یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جب ہم کھانا کھا کر سیر ہوتے ہیں اور کچھ لقموں کی جب بھوک ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ابھی ہمیں کچھ لقمے کھانے چاہیے، تو تبھی ہمیں ان کھانوں کا اصل ذائقہ محسوس ہوگا، ان کھانوں کی اصل لذت ہم محسوس کریں گے جب ہم اپنے پیٹ میں 2-4 لقموں کی گنجائش رکھیں گے، مکمل سیر ہو کر کھائیں گے، مکمل اپنا پیٹ بھریں گے، تو ہمیں اپنے جو کھانے کھائے ہوئے ہیں چاہے کتنے بھی لذیذ ہوں، ان کا وہ حقیقی ذائقہ، ان کی حقیقی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے تو ہم اس کو ہضم بھی کریں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کھانے کے فوراً بعد پانی یا اور کوئی لکوڈس ہم نہ لیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس لی جاتی ہیں، ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے، چائے پی جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ یہ کھانے کے فوراً بعد نہ لیں۔ ان لکوڈس کے لینے میں اور کھانا کھانے کے درمیان وقفہ ضرور کریں کہ جب تک معدہ اس آپ کے کھانے کو مکمل طور پہ ڈائجسٹ کر لے، پھر آپ کچھ اور چیز لے لیں، ورنہ یہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں یا چائے یا کولڈ ڈرنکس یا ٹھنڈا پانی آپ کے ڈائجیشن والے سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو آپ خود ہی دیکھیں کہ ٹھنڈے پانی میں نمک ہو یا چینی ہو حل نہیں ہوتی۔ تو آپ جب یہ مشروبات لیتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں لیتے ہیں کھانے کے بعد، تو آپ نے یہ جو کھانا لیا ہوا ہے یہ پھر اس کو کیسے جو ہے نا ڈیزالو کریں گے، اس کے حل ہونے میں آپ کے معدے کو زیادہ تکلیف کرنی پڑے گی، زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کسرت شروع کریں، ایکسرسائز کریں۔ صبح کے ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسیم سحر جب ہوتی ہے تو آکسیجن، ہم جس ماحول میں یہاں زمین کے اوپر رہتے ہیں یہاں آکسیجن بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ دھیمی چلتی ہوئی نسیم سحر ہمیں بہت بہتر محسوس کرنے دیتی ہے۔ اسی میں اگر ہم ورزش کریں، واک کریں، دوستوں کے ساتھ نکلیں، ماحول بنائیں صبح کو ایک ٹائم واک کرنے کا، ورزش کرنے کا، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو صبح کے ٹائم فارغ وقت نہیں ملتا کہ وہ ورزش کے لیے نکال سکے، تو پھر مغرب کے بعد سن سیٹ میں جب پھر سے ماحول بہتر ہونے لگے، طلوع آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب کے بعد ہمیں ورزش ضرور کرنی چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔
ہماری صحت کے لیے بہتر ہے. ہم خود دیکھیں گے تو ہم میں امیونٹی پیدا ہوگی, بیماریوں کے خلاف ہم میں قوت مدافعت بہتر رہے گی, ہم ایکٹیو رہیں گے, ہم چست رہیں گے, ہم اپنا کام بہت بہتر احسن طریقے سے کر سکیں گے. تو آپ کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آخری گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کھانا بھی بہتر کھا رہے ہیں, ورزشیں بھی کر رہے ہیں, ٹائم پر کر رہے ہیں, تو ہم ایک عام چیز جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ لوگ یا خود اسٹریس میں رہتے ہیں یا دوسروں کو اسٹریس دیتے ہیں. تو آپ نہ خود اسٹریس لیں نہ دوسروں کو اسٹریس دیں. اسٹریس لینا اور اسٹریس دینا یہ خود بیماریوں کی جڑ ہے. خوش گزاریں, ٹینشن فری لائف گزاریں. انشاءاللہ تعالی آپ ان پر عمل کر کے اپنی صحت کی بہت بہترین حفاظت کر سکیں گے. السلام علیکم.